اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکوکاری کے ساتھ، بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے وہ باغات تیار کی ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور جو تمہارے آس پاس کے بادیاں نشین ہیں ان میں منافق بھی ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں بھی جو نفاق پر اڑ چکے ہیں۔ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں جانتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے۔ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، پھر وہ لوٹا دیے جائیں گے ایک بہت بڑے عذاب کی طرف۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، وہ اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے۔ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو گڑمڑ کر دیا ہے، وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں مگر کبھی کوئی غلطی بھی کر بیٹھتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ آیت حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان لوگوں سے سستی اور دنیا داری کے مصروفیات کے باعث یہ کوتاہی ہوئی کہ وہ غزوہ تبوک پر نہ جا سکے، مگر جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، چنانچہ انہوں نے شدید احساس ندامت کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس مدینہ تشریف لانے سے پہلے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا کہ اب یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمائیں گے اور ہمیں اپنے دستے مبارک سے کھولیں گے، یا پھر ہم یہی بندے بندے اپنی جانیں دے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے جا کر انہیں کھولا اور خوشخبری سنائی کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے اموال میں سے صدقات قبول فرما لیجئے، اس صدقے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے اموال کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ توبہ کی قبولیت کے شکرانے کے طور پر ہم اللہ کی راہ میں یہ اموال پیش کرتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ مخلص مومن تھے، صرف سستی اور کمزوری کے باعث کوتاہی ہوئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدقات قبول کرنے کی اجازت فرمائی، جبکہ منافقین کے صدقات قبول کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا تھا۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے دعا کیجیے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں سکون بخش ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کو سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے صدقات کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ وہ بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان قریب تمہیں لٹا دیا جائے گا اس کی طرف جو ہر غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے معاملے کو اللہ کے فیصلے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، چاہے انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے،
اور اللہ سب کو سننے والا، سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یہ ضعفاء میں سے دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہ 3 اصحاب تھے، کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، جو کتب احادیث اور تفاسیر میں منقول ہے۔ یہ بہت سبق آموز اور عبرت انگیز واقعہ ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد مدینہ کے اس معاشرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت افراد کے انداز فکر اور جماعتی زندگی کے نظم و ضبط کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے وہ حیران کن بھی ہے اور ایمان افروز بھی۔ یہ تینوں حضرات سچے مسلمان تھے، مہم پر جانا بھی چاہتے تھے مگر سستی کی وجہ سے تاخیر کر بیٹھے اور اس طرح وہ جانے سے رہ گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود فرماتے ہیں کہ میں اس زمانے میں بہت صحت مند اور خوشحال تھا، میری اونٹنی بھی بہت توانا اور تیز رفتار تھی۔ جب سستی کی وجہ سے میں لشکر کے ساتھ روانہ نہ ہو سکا تو میرا خیال تھا کہ میں آج کل میں روانہ ہو جاؤں گا اور راستے میں لشکر سے جا ملوں گا۔ میں اسی طرح سوچتا رہا اور روانہ نہ ہو سکا حتیٰ کہ وقت نکل گیا، اور پھر ایک دن اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ اب خواہ میں کتنی ہی کوشش کر لوں لشکر کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں کو بلا کر باز پرس شروع کی۔ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قسمیں کھا کر بہانے بناتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں کو مانتے رہے۔ جب حضرت کعب بن مالک کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر تبسم فرمایا۔ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ کعب سچے مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر چھوٹ گئے ہیں، اللہ نے مجھے بھی زبان دی ہے، میں بھی بہت سی باتیں بنا سکتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر مانے نہیں تھا۔ میں ان دونوں جتنا صحت مند تھا اتنا پہلے کبھی نہ تھا، جتنا غنی اور خوشحال تھا ویسا پہلے کبھی نہ تھا۔ مجھے کوئی عذر مانے نہیں تھا سوائے اس کے کہ شیطان نے مجھے ورغلایا اور میں تاخیر کر بیٹھا۔ ان کے باقی 2 ساتھیوں نے بھی اسی طرح سچ بولا، کوئی بہانہ نہ بنایا۔ ان تینوں حضرات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص ان تینوں سے بات نہ کرے، اور یوں ان کا مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ ہو گیا جو پورے 50 دن تک جاری رہا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس دوران ایک دن انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست سے بات کرنا چاہی تو اس نے بھی جواب دیا کہ جب انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تمہیں تو معلوم ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، تو اس نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ 40 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہوں نے اپنی بیوی کو بھی علیحدہ کر دیا۔ اسی دوران والی غسان کی طرف سے انہیں ایک خط بھی ملا جس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھی آپ پر ظلم ڈھا رہے ہیں، آپ باعزت آدمی ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو ذلیل کیا جائے، لہٰذا آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی قدر کریں گے اور اپنے ہاں آپ کو اعلیٰ مراتب سے نوازیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی، مگر انہوں نے وہ خط تنور میں جھونک کر شیطان کا یہ وار بھی ناکام بنا دیا۔ ان کی اس سزا کی 50ویں دن ان کی معافی اور توبہ کی قبولیت کا حکم آیت نمبر 118 کی صورت میں نازل ہوا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش اور ابتلا میں سرخرو فرمایا۔ بائیکاٹ کے اختتام پر ہر فرد کی طرف سے ان حضرات کے لیے خلوص و محبت کے جذبات کا جس طرح سے اظہار ہوا، اور پھر ان تینوں اصحاب نے اپنی آزمائش اور ابتلا کے دوران اخلاص و استقامت کی داستان جس خوبصورتی سے رقم کی، یہ ایک دینی جماعتی زندگی کی مثالی تصویر ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے ضرر یعنی نقصان اور کفر کے لیے، اور اہل ایمان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ مسجد منافقین نے مسجد قباء کے قریبی علاقے میں بنائی تھی۔ اس کی تعمیر کے پیچھے ابو عامر راہب کا ہاتھ تھا۔ اس شخص کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ وہ زمانہ جاہلیت میں عیسائیت قبول کر کے راہب بن گیا تھا اور عرب میں اہل کتاب کے ایک بہت بڑے عالم کے طور پر جانا جاتا تھا۔ ابو عامر راہب کے تقابل کے طور پر یہاں ورقہ بن نوفل راہب کا ذکر خالی از دلچسپی نہیں ہوگا۔ ورقہ بن نوفل بنیادی طور پر کرشی تھا۔ انہوں نے بھی بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ وہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے عالم تھے کہ تورات عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔
وہ بہت نیک اور سلیم الفطرت انسان تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے پاس گئیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی ناموس آیا ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، معاملہ ایسا ہی ہے، آپ کی دعوت کے نتیجے میں آپ کی قوم آپ کی دشمن بن جائے گی۔ مگر ابو عامر راہب کا رویہ اس کے برعکس تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید ترین دشمن بن گیا۔ قریش مکہ کی بدر میں شکست کے بعد یہ شخص مکہ میں جا کر آباد ہو گیا۔ اہل مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اکساتا رہا۔ چنانچہ غزوہ احد کے پیچھے بھی اسی شخص کی سازشیں کار فرما تھیں۔ بلکہ میدان احد میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اس نے لشکر سے باہر نکل کر انصار مدینہ کو خطاب کر کے انہیں ورگلانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس کے بعد بھی تمام جنگوں میں یہ مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی انداز میں حصہ لیتا رہا۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو نیکی ہی کا ارادہ کیا تھا، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ مسجد بنانے کے بعد یہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست لے کر آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئیں تو بڑی برکت ہوگی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی تھی وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھڑے ہو نماز پڑھائیں۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ بہت پاک رہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بہت زیادہ پاک رہتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، تو کیا بلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر، وہ بہتر ہے۔ خیر امن اسس بنیادہ علی شفا جروف ہار فنہار بہ فی نار جہنم، یا وہ کہ جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جو گرا چاہتی ہے تو وہ اس کو لے کر گر گئی جہنم میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی، الہیہ یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے کر دیے جائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔